سورہ فاتحہ کو الشفا بھی کہا جاتا ہے، سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے، یعنی جس سے آپ کا علاج ہو جاتا ہے، آپ کا کیور ہو جاتا ہے۔ اس کو سورۃ الرقیہ بھی کہا جاتا ہے۔ ہم نے پچھلی کلاسز میں رقیہ پر کافی تفصیل سے بات کی تھی کہ رقیہ کیا ہوتا ہے اور رقیہ شریعہ جو ہے وہ کس ٹرم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو رقیہ عام زبان میں اسپرچول ہیلنگ، یا آپ اس کو اور سمپلیفائی کر لیں تو دم کرنے والی صورت، اور ہماری عام اردو زبان میں رقیہ کہتے ہیں دم کرنے کو، سمپل دم کرنا، تو اس کو سورۃ الرقیہ بھی کہا جاتا ہے، سورۃ الکافیہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ آپ کے لیے کافی ہے۔ سورۃ الکنز بھی اس کو کہا جاتا ہے، یعنی خزانہ، اس کے اندر اللہ کے علم کا خزانہ موجود ہے۔ سورۃ الصلاۃ، یعنی کہ جو نماز کا نام ہے وہی اس سورت کا نام بھی ہے، سورۃ الصلاۃ، حدیث کے اندر اس کا یہ نام آتا ہے۔ سورۃ الحمد بھی اس کو کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر اللہ کی الٹیمیٹ حمد کا انداز اپنایا گیا ہے۔ اس کو اساس القرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی فاؤنڈیشن آف قرآن، اور یہ آلموسٹ اساس القرآن اور القرآن ملتے جلتے مفہوم کے اندر ہیں۔ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا اعظم سورۃ فی القرآن الفاتحہ، سب سے بہترین، سب سے عظیم، سب سے ہائی اسٹیٹس والی سورت قرآن کے اندر سورۃ الفاتحہ ہے۔ اور سورہ فاتحہ کے لیے بعض اسکالرس کا کہنا یہ ہے کہ یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ یہ مکی دور میں نازل ہوئی اور ایک مرتبہ یہ مدنی دور میں نازل ہوئی، جس کے لیے دونوں روایات موجود ہیں۔ اس سورت کو تکلیف میں، کسی بھی قسم کی جسمانی تکلیف ہو آپ کو، اس سورت کو پڑھ کر دم کریں اور امید رکھیں کہ اللہ آپ کو شفا دے گا۔ تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اسپرچول ہیلنگ کی اور فزیکل ہیلنگ کی کیپیسٹی رکھی ہے۔ ایک تو ہوتی ہے نا اسپرچول ہیلنگ، جس کی ہم ابھی تک بات کرتے آ رہے ہیں کہ آپ جتنی دعائیں پڑھیں گے آپ کے گرد ایک پروٹیکشن آ جائے گی۔ اس میں سورہ فاتحہ کے اندر کہا جاتا ہے کہ اس میں فزیکل ہیلنگ کا ایلیمنٹ بھی موجود ہے۔ تو جو آپ کو کسی جگہ پر درد محسوس ہو رہا ہو، آپ کو کسی جگہ تکلیف محسوس ہو رہی ہو، خدا نخواستہ کسی آرگن میں آپ کو پرابلم ڈاکٹر نے ڈائگنوز کی ہو، تو آپ اس جگہ پر ہاتھ رکھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں اور پھر اپنے ہاتھ پر تھوڑا سا ہلکا سا اسپٹ کریں، اتنا کہ آپ کا اپنا جو لعاب ہے وہ آپ کے ہاتھوں پر آ جائے، اور پھر جسم کے اس حصے پر آپ پھیر لیجئے، تو انشاءاللہ آپ کو شفا ہو جائے گی۔ صحابہ کی زندگیوں میں اور سلف صالحین کی زندگی میں سورہ فاتحہ کا اس طرح کا استعمال بہت فریکوینٹلی ملتا ہے۔ ایک واقعہ حضرت ابو سعید الخدری سے ملتا ہے جو صحیح روایات کے اندر آتا ہے۔ بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم، یعنی ابو سعید اور ان کے ساتھ اور صحابہ، یہ ایک جگہ سفر کر رہے تھے۔ تو جب سفر ہوتے تھے عرب کے اندر اس دور میں، تو آپ کو معلوم تھا کہ ایسا تو نہیں ہوتا تھا نا کہ روڈز بنی ہوئی ہیں یا ایئرپورٹس بنے ہوئے ہیں اور یہاں سے وہاں ایک دم سے پہنچ جاتے ہیں اور راستے میں ہوٹلز ہیں یا موٹیلز ہیں، جہاں رات ہوئی وہاں رک گئے، ایسا تو کچھ نہیں تھا۔ صحرا تھا، ڈیزرٹ تھا، بیابان علاقہ تھا، بالکل بیرن علاقہ تھا۔ تو کہتے ہیں کہ جب ہم سفر کر رہے تھے تو ایک جگہ پر رات ہو گئی، نزدیک ہی ایک قبیلہ تھا۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے سوچا کہ ہم قبیلے والوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں رات گزارنے کے لیے تھوڑی جگہ دے دیں تاکہ ہم رات گزار لیں، یعنی انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو مہمان نوازی کا موقع دے رہے ہیں۔ تو ان میں سے کچھ لوگ جو تھے یہ قبیلے والوں کی طرف گئے اور ان سے کہا کہ ہمیں تھوڑا سا رات گزارنے کا آپ اپنے قبیلے میں جگہ دے دیں یا وقت دے دیں۔ قبیلے والوں نے ان مسلمانوں کو انٹرٹین کرنے سے منع کر دیا۔ یہ قبیلہ نان مسلم قبیلہ تھا، انہوں نے منع کر دیا کہ نہیں، ہم آپ کو انٹرٹین نہیں کر سکتے۔ اب کیونکہ رات کا وقت تھا اور یوزلی قافلے جو تھے وہ رات میں ٹریول نہیں کیا کرتے تھے، ایک تو بہت پچ ڈارک ہوتا تھا، اس لیے کہ روشنی صرف عرب میں آپ کو اس صورت میں رات میں نظر آتی تھی جب فل مون ہوتا تھا۔ فل مون کی وجہ سے وہاں پر روشنی ہوتی تھی، ورنہ یہ کہ رات بہت ڈارک، بہت اندھیری ہوتی تھی۔ تو ایک اندھیرے کی وجہ سے وہ سفر نہیں کیا کرتے تھے تاکہ اپنا راستہ نہ کھو دیں، دوسرا رات میں ڈاکوؤں کے آنے کا ڈر زیادہ ہوتا تھا۔ تو ان صحابہ نے، ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ قبیلے والے تو ہمیں انٹرٹین نہیں کر رہے، تو ہم قبیلے کے تھوڑا باہر ہی جو ایک باؤنڈری ہوتی تھی کہیں دور، اسی کے ہم اپنا پڑاؤ ڈال لیتے ہیں، وہیں اپنے کیمپ لگا لیتے ہیں اور وہیں ہم رات گزار لیں گے، صبح ہوگی تو ہم چلے جائیں گے، اپنے سفر کو کنٹینیو کریں گے۔ اب ان لوگوں نے یہی کیا کہ اپنے ٹینٹس لگا لیے اور اس کے بعد جو تھے یہ اپنے سونے کی تیاری کرنے لگے۔ اتنے میں ایک دو لوگ جو تھے وہ اس قبیلے سے بھاگتے ہوئے ان کی طرف آئے اور ان سے کہا کہ آپ لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو ہمیں کوئی دوا دے دے یا کوئی رقیہ بتا دے،
حل ماؤکم من دواء اوراق، کیا آپ کو، ان کو معلوم تھا یہ مسلمان ہیں تو ان کو پتا تھا کہ ان کے پاس کچھ اوراق ہیں جن کے اندر ان کے پاس کچھ اسپرچول ٹیکسٹ یا کوئی ڈیوائن ٹیکسٹ لکھا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی ایسی دعا، آپ کے پاس کوئی ایسی اسپرچول ہیلنگ یا فزیکل ہیلنگ کی چیز ہے، رقیہ کرنے والی، دم کرنے والی؟ ہمارے جو قبیلے کے سردار ہیں ان کو سانپ نے کاٹ لیا ہے. تو بعض صحابہ اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی نا، اگر آپ ہماری مہمان نوازی کرتے تو ہم فری آف کاسٹ آپ کے سردار کا رقیہ کر دیتے، تو آپ نے تو ہمیں انٹرٹین نہیں کیا. اب ہم رقیہ کرنے کو تیار ہیں لیکن ایک شرط پہ کریں گے، آپ ہمیں فلاک آف شیپس دیں، بھیڑوں کا ایک غلہ دے دیں. تو وہ جو لوگ آئے تھے وہ مان گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو دے دیں گے، آپ آئیے اور ہمارے سردار کا علاج کیجیے. تو ابو سعید کہتے ہیں کہ ایک دو صحابی گئے، سارے نہیں اٹھ کے گئے، باقی انہوں نے تو اپنی کیمپنگ باہر لگا دی تھی نا، ایک دو صحابی گئے اور وہ جو گئے تو انہوں نے اس سردار کے پاس بیٹھ کے اونچی آواز میں ام القرآن پڑھنی شروع کی. اب میں اگر ام القرآن کہہ رہی ہوں تو آپ کو معلوم ہے کیا پڑھنی شروع کی؟ سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کی. اور جیسے جیسے یہ سورہ فاتحہ پڑھتے جا رہے تھے کسی چیز کے اوپر جو تھے وہ ہلکا سا اسپٹ کرتے تھے اور پھر اس کو اپنے ہاتھ سے اس زخم پر جہاں پر سانپ نے کاٹا ہوا تھا اس جگہ پر رب کرتے جاتے تھے. اتنی دیر تک آپ سورہ فاتحہ پڑھتے رہے اور رب کرتے رہے کہ وہ جو بے ہوش سردار تھا اس کو ہوش آ گیا. اب اس میں دو تین چیزیں سمجھنے کی ہیں. نمبر 1، حدیث میں یہ نہیں پتا چلتا کہ کتنی مرتبہ صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھی. جب نمبر کاؤنٹ نہیں پتا چلتا تو اس میں آپ اور میں بھی یہ مت اپنے ساتھ رکھیں کہ اچھا ہم 200 مرتبہ پڑھیں گے تو شفا ملے گی، 200 مرتبہ تو بہت چھوٹا سا نمبر بتا رہی ہوں، ہم تو لاکھوں میں بات کرتے ہیں جب ہم درود کی بات کرتے ہیں، ورد کی بات کرتے ہیں، ذکر کی بات کرتے ہیں. ہم آیت کریمہ کا ختم کتنی مرتبہ کرتے ہیں؟ 1.25 لاکھ. امیجن کریں ذرا، 1.25 لاکھ کو ذرا گننے تو بیٹھیں، 1 2 3 4 5 6 سے. جہاں پر نمبر کاؤنٹ بتایا گیا ہے رسول اللہ کی طرف سے وہاں پر نمبر کاؤنٹ فالو کیجئے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صبح شام کی دعاؤں میں حسبی اللہ والی دعا 7 مرتبہ صبح 7 مرتبہ شام میں پڑھو. الحمدللہ یہاں ہم نمبر کاؤنٹ کو فالو کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صبح شام کی دعاؤں میں سورہ فلق جو ہے اس کو 3 مرتبہ، سورہ ناس اس کو 3 مرتبہ، سورہ اخلاص اس کو 3 مرتبہ صبح شام پڑھو. ہم وہاں نمبر کاؤنٹ جو ہے اس کو فالو کریں گے. جہاں اللہ کے رسول نے کہا کہ جس جگہ تکلیف ہو اس جگہ کے ہاتھ رکھ کے 7 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کے اس دعا کو پڑھو، الحمدللہ ہم اس نمبر کاؤنٹ کو فالو کریں گے. لیکن جہاں سے کوئی آپ کو اور مجھے نریشن نہیں ملتی کہ یہاں نمبر کاؤنٹ بتایا گیا ہے تو وہاں پر مسلمان کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ جتنی مرتبہ آسانی سے سمجھ کے انٹرنلائز کر کے پڑھ سکے، دیٹس اٹ. آپ کسی مشکل میں پھنس جائیں، آپ کے پاس اب 2 آپشنز ان کلاسز سے آپ کے سامنے آ گئے ہیں. ایک میں نے آپ کو بتایا کہ جب کوئی مشکل آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی دعا بتائی تھی جو حضرت عثمان بھول گئے تھے اور حضرت سعد بن ابی وقاص نے یاد کرائی تھی؟ لا الہ الا انت والی. تو ایک مشکل میں پڑھنے کی وہ دعا ہے. یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کتنی مرتبہ پڑھی؟ نو بڈی نوز، کسی کو نہیں معلوم ہے. تو جتنی مرتبہ آپ سمجھ کے پڑھ سکیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین. اگر میں نے کنتو کا پیش کنتا کر دیا، انی کنتو یقیناً میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں، انی کنتا نعوذ باللہ ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ آپ ظلم کرنے والوں میں سے. اور جب آپ کو نمبر کاؤنٹ کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے تب آپ کوالٹی پر کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں. آپ سوچ سمجھ کر نہیں پڑھ رہے ہوتے، بس آپ کو تو دانے گرانے ہیں نا، چاہے وہ جو سیڈ ہوتے ہیں وہ گرانے ہیں یا آپ کو تسبیح کے دانے گرانے ہیں، کچھ بھی گرانا ہے. آپ تو کوانٹٹی بیس جا رہے ہوتے ہیں، آپ کوالٹی بیس نہیں جا رہے ہوتے. تو جس جگہ پر نمبر بتایا گیا ہے وہاں نمبر فالو کریں، جس جگہ پر نہیں بتایا گیا وہاں اتنا پڑھیں کہ جس کو آپ انٹرنلائز کر کے پڑھ سکیں. جہاں آپ کو لگے آپ کی زبان تھک رہی ہے، جہاں آپ کو لگے کہ آپ کا ذہن ڈائیورٹ ہو رہا ہے، رک جائیں، تھوڑا گیپ لے لیں، گیو یور سیلف اے بریک. کچھ تھوڑا سا فریش ہو کے آپ دوبارہ شروع کرنا چاہ رہی ہیں آپ دوبارہ شروع کر دیں. تو سمجھنے کی بات کیا ہے یہاں پہ کہ ان صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھی یہاں تک کہ وہ جو بے ہوش سردار تھے وہ ہوش میں آ گئے. اور پھر ایونچولی ان لوگوں نے صحابہ کو یہ جو فلاک آف شیپس تھے یہ آفر کر دیے. اچھا جب یہ آفر کیے تو بعض صحابہ نے کہا کہ ہم یہ نہیں لے سکتے، اس لیے کہ اللہ کے رسول سے جب تک ہم اجازت نہیں لیں گے ہم اس کو نہیں ایکسیپٹ کریں گے. ہم نے تو بائی دا وے ایک بات مذاق میں کر دی تھی اور واقعی ان کے جو سردار ہیں ان کو صحت یابی مل بھی گئی، لیکن ہم رقیہ کرنے کے اوپر اس طرح کا کوئی
اجرت لیں یا نہ لیں، ہم رسول اللہ سے پوچھے بغیر نہیں لے سکتے. اچھا، اسی مقام پر اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ جو قبیلہ تھا یہ مسلمانوں کا تھا یا نان مسلمس کا تھا؟ نان مسلمس کا تھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میں سے دو اینگلز نکلتے ہیں. نمبر 1، نان مسلم کا علاج کیا جا سکتا ہے ان جنرل، ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس نان مسلم پیشنٹ آتا ہے اور آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ اس کا علاج کریں گے. نمبر 2، نان مسلم کا علاج بھی آپ سورہ فاتحہ سے کر سکتے ہیں. سمجھ آئی آپ کو؟ اس لیے کہ نان مسلم کے اوپر سورہ فاتحہ کو دم کیا گیا تھا. تو اس کا مطلب اسکالرز کہتے ہیں کہ آپ کسی نان مسلم کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے آپ اس کے اوپر سورہ فاتحہ جو ہے وہ دم کر سکتی ہیں، رقیہ کر سکتی ہیں. تو جب صحابہ نے کہا کہ ہم رسول اللہ سے پوچھیں گے کہ ہمارا یہ بھیڑیں لینا ہمارے لیے حلال ہے یا نہیں ہے، ہم ان سے پوچھے بغیر نہیں لیں گے، تو روایات میں آتا ہے کہ بعض صحابہ جو تھے وہ سفر کر کے واپس گئے مدینہ اور رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا قصہ سنایا. اور یہ جو واپس آنے والے صحابہ تھے ان میں حضرت ابو سعید الخدری موجود تھے. جب یہ سارا قصہ انہوں نے سنایا تو پہلے تو رسول اللہ نے پوچھا کہ تمہیں کس نے بتایا کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ فزیکل ہیلنگ کے لیے بھی استعمال کی جا سکتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس صورت پر تفکر کر کے یہ سمجھا ہے کہ اللہ نے اس کے اندر خاص شفا رکھی ہے اور آپ نے ہی اس کا نام جو ہے وہ سورۃ الشفا بتایا ہے. اور رسول اللہ نے کہا کہ پھر یہ تمہیں کس نے خیال ڈالا کہ تم رقیہ کرنے کے لیے ان سے اجرت مانگو؟ تو انہوں نے کہا انہوں نے ہمیں اندر جانے کی اجازت نہیں دی تھی نا، تو ہمیں لگا کہ ہمیں چاہیے کہ اب اگر یہ اندر جانے دیتے، رات گزارنے دیتے تو ہم فری آف کاسٹ کر دیتے، لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا تو تھوڑی سی ان پہ پینلٹی تو لگنی چاہیے نا. تو رسول اللہ کے لیے آتا ہے فضاحکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ صحابہ روبوٹس تھے؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ بھی کبھی ہلکا پھلکا ہیومر کر سکتے تھے. صحابہ بھی آپ کے اور میری طرح کے انسان تھے. ان کو بھی رونا آتا تھا، ان کو بھی ہنسنا آتا تھا، ان کو بھی غصہ آتا تھا، کوئی ان کی بات نہ مانے تو ان کو بھی برا لگتا تھا. ان کے اندر بھی ایموشنل ٹرموائلز ہوتے تھے، ان کے اندر بھی ایموشنز کی رولر کوسٹر جو تھیں وہ چلتی تھیں. ان کے لیے بھی چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا مشکل ہوتا تھا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قصہ انہوں نے بتایا صحابی نے، تو اللہ کے رسول ہنس پڑے اور انہوں نے کہا کہ ہاں تم لے سکتے ہو اور میرا حصہ بھی لے آنا. صحیح. تو اس کا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی دم کرنے آپ کے پاس آتا ہے یا آپ کسی کے پاس جاتی ہیں، وہ آپ سے رقیہ کی شکل کے بعد کچھ اجرت لیتا ہے تو اس کی اجازت ہے. لیکن یاد رکھیں دم کا طریقہ وہی ہونا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. جھاڑو ہاتھ میں پکڑ کے، ڈنڈا ہاتھ میں پکڑ کے، اور پتہ نہیں کون سا بروم ہاتھ میں پکڑ کے، اور کپڑا ہاتھ میں پکڑ کے، اور وہ کپڑا ڈنڈے کے پیچھے لگا ہوتا ہے یا آگے لگا ہوتا ہے وہ پکڑ کے کرنا دم، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. مثال کے طور پہ اکثر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں پانی پر دم کرنے کے لیے بھی. پانی پر دم کرنے کے لیے بھی ایک تو یہ کہ بعض اسکالرز کہتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ پھونک ماری جائے، اس لیے کہ آپ کی پھونک مارنے سے کیا ہوگا کہ آپ کے منہ کے جرمز پانی میں چلے جائیں گے. آپ اپنے سامنے پانی کا گلاس رکھتے ہیں اور آپ تھوڑی اونچی آواز میں سورہ فاتحہ پڑھتی ہیں تو آپ اس کو پی سکتی ہیں، وہ دم کیا ہوا پانی ہو گیا. ٹھیک، اس کی اجازت ہے. لیکن بعض اسکالرز اجازت دیتے ہیں کہ آپ ہلکی سی پھونک مار سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کے بچے کو بخار ہے، آپ بہت پریشان ہیں، یا خدا نہ خواستہ آپ کے بچے کو یا کسی رشتہ دار کو کوئی تکلیف ہے، آپ پراپر میڈیکیشن تو اس کی کر رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو دم کر کے سورہ فاتحہ بھی جو ہیں وہ پلانا چاہ رہی ہیں، تو پانی پر دم کیا جا سکتا ہے. اور سب سے اچھا طریقہ جو اسکالرز کہتے ہیں کہ پسندیدہ ہے کہ جس کو بیماری ہے اس سے کہیے کہ سورہ فاتحہ پڑھے اور وہ اپنے ہاتھوں پر خود دم کر کے اپنے جسم پر پھیر لے. بعض مرتبہ مریض اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ مریض سورہ فاتحہ پڑھ سکے. جیسے بعض دفعہ ہو سکتا ہے کہ مریض جو ہے وہ تھوڑا سا نیم بے ہوشی کے عالم میں ہے، تھوڑا سا جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ ہوش و آواز صحیح نہیں ہے، یا وہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے قابل نہیں ہے، تو آپ تھوڑی بلند آواز میں سورہ فاتحہ پڑھیے، اس سے کہ اس کے ہاتھوں میں تھوڑی سی اپنی پھونک مار دیں اور اس کے ہاتھوں کو اس کے جسم پر پھیر دیجیے. تو یہ دم کرنے کے مختلف انداز ہیں جو ملتے ہیں، اسی لیے سورۃ الفاتحہ کو سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے.